لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ آئیے سب سے پہلے باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، شہنشاہ حسینہ، ماہ خوباں، سرور لالا رخاں، شہنشاہ انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو گیا ہے، میں بغیر کسی تمہید کے تشکر و امتنان کی سوغات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مہمان خصوصی رہبر طریقت حضور علامہ مولانا احسن العلماء علامہ احسن میاں صاحب قبلہ کی جناب میں، اور یہاں پر آنے والے قصبہ مبارک پور کے مشاہیر شعراء اور جملہ حاضرین کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضور حافظ اسد اللہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ ان کی کتاب بنام کلام اسد 232 صفحات پر مشتمل یہ کتاب منظر عام پر آئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ میں چند چیزیں بس مختصراً آپ کے بارگاہ میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں۔ حضور حافظ ملت حافظ اسد اللہ صاحب قبلہ حضور حافظ اسد اللہ صاحب قبلہ کی زندگی میں نے یہاں پر عرض حالات مرتب میں لکھا ہے۔ 1.5 سال کی عمر تھی جب ان کے والدہ ماجدہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ 7 سال کی عمر ہوتی ہے، چیچک کی وبا پھیلتی ہے اور اسی میں اپنی بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب 11 سال کی عمر ہوتی ہے، والد محترم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، 11 سال کا بچہ جس پر پے در پہ ایسے حادثات پیش آئے، اس کا کیا حال ہوگا؟ مالی حالت بھی گھر کی کوئی بہت مضبوط نہیں۔ کچھ رشتہ دار تھے، دادی دادا تھے، انہوں نے پرورش کی۔ اس مقام سے، بینائی سے محروم ہونے کے بعد اس مقام تک آ جانا کہ شعر و شاعری میں یہاں شعراء حضرات بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں کہ نعتیہ شاعری سب سے مشکل فن ہے، اور فن نعتیہ شاعری میں ان کی کتاب منظر عام پر آ جانا یہ کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ ابھی تذکرہ چل رہا تھا، حضور سرکار کلاں رحمت اللہ علیہ ان کی شان میں اشعار پڑھے جا رہے تھے، ان کی کرامتیں پڑھی جا رہی تھی۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر کوئی اس دور میں ان کی وفات پا جانے کے بعد اگر ان کی کرامت دیکھنا چاہتا ہو تو اس کتاب کو دیکھ لے۔ یہ یقیناً انہی سے جذبہ عشق، ان کی محبت، ان کی لگن تھی، ان کی تربیت تھی، جس کی بنیاد پر آج حافظ اسد اللہ صاحب قبلہ کی کتاب یہ منظر عام پر آئی ہے۔ اگر اس کا پورا صحرا جاتا ہے کسی کے سر تو اس عظیم ذات کے سر جاتا ہے جسے حضور سرکار کلاں کے نام سے دنیا جانتی پہچانتی ہے۔ آج مبارک پور کا ماحول، یہاں پر جس ماحول میں رہ کر کے انہوں نے شاعری کی، اس کتاب میں اس کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اکثر تقریباً 90% یہ جو نعت ہیں وہ غزل کے مصروں پر انہوں نے لکھی ہیں۔ چونکہ نشستیں ہوتی تھی، اکثر غزل کے مصرے لکھے جاتے تھے۔ اب اس غزلیہ ماحول میں جہاں سارے شعراء غزل لکھ رہے ہیں، انسان کے ذہن میں فطری طور پر تغزل کا مادہ آ جانا چاہیے اور اس کا ذہن نعت کے بجائے غزل کی طرف آ جانا چاہیے۔ لیکن یہ ان کی انفرادیت ہے، ان کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا، کوئی شخص اپنے محبوب کے قد و رانہ پر جان وال دیتا ہے، کوئی شاعر جب قلم اٹھاتا ہے تو محبوب کے زلف و رخسار کی بات کرتا ہے، کوئی قلم اٹھاتا ہے تو اس کے پیچ و خم کی باتیں کیا کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے جو اپنا معیار بنایا تو یہ معیار بنایا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا
رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اور اسی نقطے کو ذہن میں رکھ کر کے انہوں نے نعتیہ شاعری کی۔ اس میں کچھ حمد کے بھی اشعار ہیں، کچھ منقبت کے بھی اشعار ہیں، لیکن زیادہ تر جو اشعار ہیں وہ نعت کے اشعار ہیں۔ یہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ مجھے یاد آتا ہے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ادیب، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے ادیب تھے، فصاحت و بلاغت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اکثر بادشاہوں کے قصیدے، پوری زندگی بلکہ انہوں نے بادشاہوں کے ہی قصیدے لکھے، ان کی نظمیں لکھی۔ ایک دن کسی راستے سے گزر رہے تھے، ایک بزرگ نے ان سے سوال کر لیا کہ علامہ بوصیری اتنے بڑے ادیب ہو، کیا تم نے حضور کو کبھی خواب میں دیکھا؟ بزرگوں کی بات، چھوٹی سی بات دل میں اثر کر گئی۔ وہ بزرگ تو چلے گئے لیکن ان کے دل میں خلش پیدا ہو گئی۔ میری عمر اتنی ہو گئی، ابھی تک میں نے اپنے آقا کا دیدار نہیں کیا۔ شاعری چھوڑ دی، بادشاہوں کے قصیدے لکھنا چھوڑ دیے۔ بادشاہوں کو جب پتہ چلا، اس نے پیغام بھجوایا، کہا کیوں نہیں آ رہے ہو میرے دربار میں؟ کہا اب میں تمہارے دربار میں نہیں آنے والا، ہمیشہ نبی کے عشق میں غرق رہنے لگے۔ اتفاق سے فالج کا حملہ ہوا، ان کا بدن مفلوج ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا۔ زندگی کے آخری ایام گن رہے تھے، کسی ڈاکٹر کسی حکیم کا علاج کارگر نہ ہوا۔ بیٹھے بیٹھے ایک رات سوچنے لگے، کیوں نہ مرنے سے پہلے اپنے نبی کی شان میں قصیدہ لکھتا جاؤں۔ پوری زندگی میں نے بادشاہوں کی خدمت میں قصیدے لکھے ہیں، ان کی تعریف و توصیف کی ہے، کیوں نہ اپنے نبی کی شان میں قصیدے لکھوں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تقریباً 150 اشعار پر انہوں نے وہ قصیدہ لکھا جسے قصیدہ بردہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امین تذکری جیرانم بزی سلمی مزجتا دمعن جرا بمخلطم بدمی۔ تمہید باندھ رہے ہیں، کیا تجھے زی سلم کے پڑوسی یاد آ گئے ہیں، جو تیری آنکھوں سے اشک بھی روا ہے اور خون بھی جاری ہے۔ ام حبت الریح من تلقائی کاظمۃ او امز او مزل برق فی الظلماء من ازمی۔ یا مقام کاظمہ کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلی ہے، جو تیرا یہ حال ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے عشق پر وہ ملامت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یا لائمی فی الہوى العذری معذرتن۔ اے محبت میں ملامت کرنے والو، یاد رکھو میرا عشق بنی عذرا کے عشق کی طرح ہو گیا ہے۔ اگر کوئی مجھ کو محبت کے بارے میں ملامت کر رہا ہے تو میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے کان بہرے ہو چکے ہیں، میں کسی کی بات نہیں سن سکتا۔ پھر نبی کی تعریف میں جب قلم اٹھاتے ہیں تو کچھ یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا نفس لا تقنتی من ذلت عظمت ان الکبائر فی الغفران کاللممی۔ اے نفس، اے بوصیری، تجھے اگرچہ تیرے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں لیکن تجھے کچھ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب میدان محشر بپا ہوگا، جب کبیرہ گناہوں کی بخشش کی باری آئے گی تو تیرے گناہ تنکے کی مانند بخش دیے جائیں گے، تیرے گناہ تنکے کے مانند بخش دیے جائیں گے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد سو جاتے ہیں، خواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بوصیری وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے ابھی لکھا ہے۔ قربان جائیں اس شاعر پر جس کی شاعری کو محبوب نے خود پسند کر لیا ہو۔ آقائے دو جہاں کو پورا قصیدہ سناتے ہیں، اس کے بعد حضور انہیں ایک چادر عنایت فرماتے ہیں، ایک چادر عطا فرماتے ہیں۔ امام بوصیری اس چادر کو اپنے اوپر ڈالتے ہیں، ان کی بیماری رفع ہو جاتی ہے، تقوی جو ان کو فالج کی بیماری لگی تھی وہ دور ہو جایا کرتی ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصیدہ، اگلے دن جب ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں، ایک بزرگ ملاقات کرتے ہیں، کہنے لگتے ہیں، بوصیری وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے نبی کی شان میں لکھا ہے۔ کہنے لگتے ہیں، میں نے تو بہت سارے قصیدے لکھے ہیں۔ کون سے قصیدے کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگتے ہیں، وہ قصیدہ سناؤ جو رات میں آقا کو سنا رہے تھے، محبوب دو عالم کو سنا رہے تھے۔ کہنے لگے، وہ تو خواب کی بات تھی، آپ
آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کہنے لگے جس مجلس میں روحانیت کی جس مجلس میں تم وہ قصیدہ سنا رہے تھے اس مجلس میں بھی موجود تھا، اس مجلس کے ایک کونے میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ہوتا ہے عشق کی بات، جب بندہ عشق کے جذبات اس پر طاری ہوتے ہیں قلم خود بخود حرکت میں آ جاتا ہے۔ ابھی حضور سوال کر رہے تھے، ایک بات کہہ رہے تھے حافظ صاحب کے تعلق سے کہ ان کی بصارت بھلے ختم ہو گئی ہے لیکن بصیرت روشن ہے۔ حافظ اسد اللہ صاحب اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کی چوکھٹ پہ اسد دل کی سنی جاتی ہے، ان کی چوکھٹ پہ اسد دل کی سنی جاتی ہے، ان کی چوکھٹ پہ اسد دل کی سنی جاتی ہے۔ معاملہ کچھ نہیں اس جا تیری بینائی کا، مسئلہ کچھ نہیں اس جا تیری بینائی کا۔ علامہ جامی کا بڑا مشہور شعر تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حافظ اسد اللہ صاحب اس کی تمنا کرتے ہوئے، بڑا مشہور یہ 4 مصرع ہوا تھا، اس کی تمنا کرتے ہوئے ایک مقام پر لکھتے ہیں اسد کی بھی کوئی ایک نعت یوں مقبول ہو جائے، اسد کی بھی کوئی ایک نعت یوں مقبول ہو جائے کہ جیسی شہرتوں کی جیسی عظمتوں کی جیسی شہرت و مقبولیت بلغ العلا کی ہے۔ اسد کی بھی کوئی ایک نعت یوں مقبول ہو جائے کہ جیسی شہرت و مقبولیت بلغ العلا کی ہے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ کچھ مفید چیزیں آپ کے سامنے لمبے ٹائم تک رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن وقت کی قلت جو ہے دامنگیر ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حافظ صاحب کی اس کتاب کو قبولیت عام اور قبولیت دوام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔